الحمد لله رب العالمين. ہم آئے ہیں عمرے پہ، اگر 15 دن مکے میں مقیم متواتر ٹھہرنا ہے تو پھر آپ مقیم ہوں گے، نماز پوری پڑھیں گے. اگر 10 دن 11 دن 12 دن تو پھر مسافر. ہم مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کہاں سے کریں؟ مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، طائف سے، جہاں سے اللہ موقع دے. میرا بھائی، ایک بھائی نے اگر مکان کے اوپر ایک فلور اور خود بنایا ہے اپنے پیسوں سے، تو وہ تو بھائیوں پہ تقسیم نہیں ہوگا. ہر فلور کی قیمت کر رہے ہیں، اس کی قیمت اس کو دے دیں، باقی تقسیم کریں. باہر جو لنگر چلتے ہیں بالکل آپ کھا سکتے ہیں اگر غریب ہوں. امیر ہوں تو نہ کھایا کریں. میں عمرے سے آیا تھا مدینے سے، رات کا وقت تھا، میں نے احرام اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیے. پھر 3-4 گھنٹے کے بعد میں نے احرام باندھ عمرہ کیا، دم پڑ گئی بالکل. کیوں اتار دی؟ انہی میں سوچ جاتے کیا تکلیف تھی. ابھی تو یعنی آپ یقین کریں کہ عمرہ جو ہے یا حج ہے، مثلا 8-10 دن کا حج ہے، عمرہ تو ویسے بھی 4 گھنٹے کا ہے. پہلے زمانے میں جب حضور پاک جب عمرے پہ آئے تو آپ تو اونٹوں پہ سفر کر کے مکے پہنچے. 8 دن تو سفر میں لگ گئے، احرام میں رہے. حج پہ تشریف لے آئے تو احرام میں رہے، پھر حج کیا، احرام میں رہے، مینا پہ جا کے احرام کھولا. آپ لوگوں کو 3 گھنٹے نہیں گزارے جا سکتے. اگر ایسی تکلیف ہے اور پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے تو آپ تشریف نہ لے آئیں. کعبہ آپ کے لیے اداس نہیں ہے. اگر ادب نہیں کر سکتے، سنت پہ نہیں چل سکتے تو مزید تو گناہگار نہ ہوں نا، نافرمانی کر کے. میں نے ابھی انہی کے لیے دعا کرائی تھی، مولانا منظور احمد صاحب رحمت سلمہ اللہ. بہت بڑے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. وہ ہر سال 2 مہینے یا 1.5 مہینے کے لیے کراچی میں آ کے پورا قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، جس میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء شرکت کرتے ہیں. تو بہرحال ان کے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کے اور میرے اساتذہ ایک تھے. وہ عالم بن گئے، میں ویسے کا ویسا جاہل رہا. یہ اللہ کی مرضی ہے. کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے طواف کے 1-2 چکروں کی نیت کی جا سکتی ہے. کہ تمہارا گھڑا ہوا طواف ہے نہیں. ہر طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، تم 2 کی نیت کرو گے. نہ کرو حضرت، بیٹھے رہو، وہ 2 بھی نہ کرو. کہتے ہیں کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آدمی زنا نہ کرے، اس کی عفت و عصمت محفوظ ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن ضرب عن سنتی فلیس منی. تو نکاح تو سنت ہے.